تو تقریباً وہاں پر 14 ریاستیں تھیں جن میں یہود قبائل بھی تھے، مشرکین بھی تھے، دیگر بھی تھے، ان کو ماننے والے ان کے الائز بھی تھے، اور مسلمانوں کے قبائل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ کر یونینیمسلی ان کی ایگریمنٹ کے ساتھ ان کی امبریلا میں رہ کر اور یونینیمسلی پھر ریاست مدینہ کو آئین دیا، اور اس کی سربراہی یونینیمسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی۔ باقی وہاں پر رہنے والوں میں 15 سے 20 ہزار دیگر قبائل کے لوگ تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے 30 سے 40 یا 45 ہزار تک عدد جو ہے مینشن کیا جاتا ہے۔ وہ مدینہ منورہ کی ریاست کی پاپولیشن اس وقت تصور کی جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ اہل یثربہ میں یہود تھے، پھر فرمایا پھر یہود قبائل، اس میں ان کے پھر ومن تبعہ ہوں، پھر جو ان کے فالوورز تھے، ان کے الائز تھے، فلاحق بہم، اور جنہوں نے انہیں جوائن کیا تھا، ان سے الحاق کیا تھا یا ان کے الائز بنے تھے، وجاہد معہم، جو ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، انہیں بھی شامل کر دیا۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باشندے کو چھوڑا ہی، یہ ہے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ ایک ریاست کو آئین عطا کر رہے ہیں، آپ نے پارٹی ٹو دا کووننٹ اینڈ کانٹریکٹ کے کانسیپٹ کے تحت کسی ایک باشندے کو خالی نہیں رہنے دیا۔ جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کو اس کے نام کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے ڈاکیومنٹ میں کانٹینٹ میں ذکر کر دیا۔ مجھے آج کوئی آپ دستور اٹھا کے دے دیں جس میں وہاں کے یونٹس جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن رہے ہوں، یا ریاستیں جو اس کی تاسیس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، ان کا نام اور ان کی ایکنالجمنٹ کسی دستوری ڈاکیومنٹ میں شامل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکنالجمنٹ عطا کی، کانفیڈنس دیا۔ وہ قبائل جنہیں کوئی کچھ نہیں مانتا تھا، انہیں بھی اپ گریڈ کیا، اپلفٹ کیا، ان کا ذکر بھی اس دستوری ڈاکیومنٹ میں دے کر کہا کہ ہیو اور ہیو ناٹس، یہی ریاست مدینہ کی پہلی شان ہوگی کہ ہیو اور ہیو ناٹس جو ہے ایک ہی مقام پر کھڑے ہوں گے، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو ایک ہی صف میں ایکویلٹی کے ساتھ انہیں ایک ہی لیول پر کھڑا کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کو ایکنالجمنٹ عطا کر دی، پھر ایک کانسیپٹ عطا کیا، پھر اینڈ پہ فرمایا انہم امۃ واحدۃ من دون الناس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدت امت کا ایک کانسیپٹ عطا کر دیا، انہیں سنگل یونٹی بنا دیا، انہیں کانسٹیٹیوشنل نیشن بنا دیا، انہیں جیوگرافیکل نیشن بنا دیا، انہیں ایک نظم میں پرو دیا، ایک ایجنڈا دے دیا، ایک آئیڈیالوجی دے دی، ایک قومیت دے دی، ایک تشخص دے دیا، ایک احساس دے دیا، اور اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحدت کے ساتھ ایک ایسی عظیم المثال ایک تصور عطا کیا کہ جس کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب پر نہیں رکھی، قومیت کی بنیاد اور وحدت امت کی بنیاد مذہب پر نہیں رکھی، بلکہ اتحاد، یگانگت اور داخلی خارجی امن اور آشتی اور پیار پر رکھی۔ یہ اس کا پہلا حسن تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک تو انہم امۃ واحدہ من دون الناس، فرمایا یہ سب کے سب مل کر ایک یونٹی کی شکل اختیار کر رہے ہوں گے، اور وہاں سے سنگل یونٹی کا کانسیپٹ مارز وجود میں آیا۔ اس کے بعد اگلے آرٹیکل نمبر 30 میں اس کی تائید میں ایک اور آرٹیکل آیا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی اوف، کیونکہ وہاں پر تقریباً 14 قبائل تھے، میں نے عرض کیا، اور میں ابتداءً یہ عرض کر دوں کہ جب امریکن کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں آیا تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی وہاں کی ریاستیں تھیں یا اسٹیٹس تھیں جو اس کانسٹیٹیوشن کو اور آئین ریاست مدینہ کے لیے اپنا کردار اور جو ریاستیں ادا کر رہی تھیں ان کا عدد تھا 14، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل کر لیا اور ایکنالجمنٹ دے دی۔ پھر وہاں یہود قبائل کے اور پھر ان کے الائز قبائل کے بہت بڑی تعداد تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ریپریزنٹیٹو قبیلہ بنی اوف کو آپ نے ایک سمبولیکلی مینشن کر دیا،
اور فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین. فرمایا جو بنی اوف کے جو یہود ہیں، میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہود اور مائنورٹیز کو سائڈ پہ کر دیا، میجورٹی کو سائڈ پہ کر دیا، ان کا آئین اور ہے، ان کا آئین اور ہے، ان کے حقوق اور ہیں اور ان کے حقوق اور ہیں. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین. جو بنی اوف کے یہود ہوں گے وہ بھی امت ہیں، مع المؤمنین، ان مؤمنین کے ساتھ اسی درجے میں امت کا درجہ رکھیں. اب امت کا کانسیپٹ پھر فرمایا کہ ہاں وہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر کے اندر، اپنی آئیڈیالوجی میں ون نیشن ہوں گے.